الرحيم وبه نستعين خير الآخر والمعين. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بحث صیغہ امر میں تھی، اور صیغہ امر میں ہم نے کہا کہ دلالت صیغہ امر پر وجوب مسلم ہے. بحث صرف اس میں ہے کہ یہ دلالت بالوضع ہے، بالاطلاق ہے، بالانصراف ہے، یا بحکم عقل ہے. ابھی ہم بحکم عقل پڑھ رہے تھے، اور اس پر جو اعتراضات تھے، اشکالات وارد کیے گئے ہیں، اس کو پڑھ رہے تھے. ایک اور اشکال جو ہے وہ قرینۃ السیاق کا ہے. قرینۃ السیاق کا اشکال کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند اوامر وارد ہوئے ہوں، ان میں سے 6 امر ہیں، 5 امر ہیں، 4 امر ہیں، 3 5 جتنے اوامر ہیں وہ استحباب پہ دلالت کرتے ہیں. ایک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پہ دلالت کرتا ہے. یعنی 6 امر آئے ہیں، 5 استحباب پہ دلالت کرتے ہیں، ایک کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ استحباب پہ دلالت کرتا ہے یا وجوب پہ دلالت کرتا ہے. یہاں پر مسلک عقل کے نزدیک یہ جو امر ہے جس کا بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ وجوب ہے یا استحباب ہے، یہاں مسلک عقل کیا کہے گا؟ مسلک عقل استحباب کہے گا. مسلک عقل کیا کہتا تھا؟ مسلک عقل کہتا تھا کہ جہاں پر صیغہ جو ہے وہ صرف طلب کہتا ہے، طلب کے بعد وجوب کو کون سمجھتا ہے؟ عقل سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے پہلے مسلک عقل پہ اعتراض کیا تھا کہ بھائی یہ جو عقل سمجھتا ہے یہ ملاک کی وجہ سے ہے نا. ملاک اگر ملاک وجوبی ہے، ٹھیک ہے، طلب لزومی ہے، تو پھر وجوب ہے، وإلا وجوب نہیں ہے. تو جہاں اصل بات ملاک ہوگی، حکم عقل کہاں آیا؟ تو انہوں نے کہا تھا ہماری بات وہی ہے جہاں ملاک کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں ملاک کا پتہ نہیں ہے، مجرد طلب ہے، تو وہاں عقل آ کے کہے گا کہ کیونکہ وہ مولا ہے، میں عبد ہوں، اس لیے جب اس نے طلب کیا ہے تو تمہیں انجام دینا ہے. وجوب کہاں پہ وجوب؟ یہاں پتہ نہیں ہے. یہاں پہ 6 امر تھے، 5 کے بارے میں پتہ ہے استحباب ہے، اس کو استحباب کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں حکم عقل نہیں آئے گا، کیونکہ طلب ہے، اور یہ طلب ہے استحبابی ہے. یہاں تو وجوب کی بات تو نہیں ہے نا، یہاں حکم عقل بے وجوب نہیں ہے. ایک کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ استحبابی ہے یا وجوبی ہے. حکم عقل کیا ہوگا؟ وجوب. ٹھیک ہے نا. حکم عقل آ جائے گا وجوب. ٹھیک. خوب در حالی کہ قرینۃ السیاق کیا کہتا ہے؟ استحباب. کہ باقی جو سارے اوامر میں سے 5 امر اگر استحباب کے ہیں تو یہ سیاق قرینہ بنے گا کہ یہ والا امر بھی کیا ہے؟ یہ استحباب ہے. ٹھیک. یہ اشکال ہے کس پر؟ حکم عقل والوں پر، کہ آپ کی بنا پر، آپ کے مسلک کے بنا پر، یہاں معلوم نہیں ہے، معلوم نہ ہونے کی بنا پر عقل کو آ کے وجوب لگانا چاہیے تھا. ٹھیک. یہ جو قرینہ سیاق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم عقل نہیں ہے. جہاں پتہ نہیں ہے وہاں حکم عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یا بالوضع ہے وجوب، ٹھیک ہے نا، بالوضع ہوا تو یہ قرینہ ہو جائے گا، قرینہ تو سیاق. ٹھیک ہے نا. اگر بالاطلاق ہے وہاں پر بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ قرینہ ہو جائے گا. قرینہ تو سیاق وہاں بھی استعمال ہوگا. یعنی باللفظ اگر ہو پھر وہاں پر یہ قرینہ استعمال ہوگا، لیکن اگر بالعقل ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ قرینہ استعمال نہیں ہوگا، اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہاں پر وجوب ہے، در حالی کہ مسلک عقل والے بھی ان موارد میں آ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں. ہم یہاں جب بحث کر رہے ہیں کہ وجوب کہاں سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں حکم عقل سے آتا ہے، مسلک عقل. اس قسم کے موارد جب فقہ میں کہیں بھی ان کے سامنے ڈالتے ہیں اور کہ اس بارے میں اب آپ ارشاد فرمائیں، یہ 5 میں سے 4 جو ہے کیا ہیں؟ ندبی ہیں. ایک کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ کہ عقل والے، آپ کا عقل کیا حکم کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عقل کو چھوڑو بھائی، قرینہ سیاق ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی حکم عقل نہیں ہے. ٹھیک. اور ایک مثال پڑھتے ہیں جہاں پر آئین نے یہ مسئلہ کہ عقل والوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے جو سب دیتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں آپ نے پاؤں کتنا کھولنا ہے یا بالکل جوڑ کے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک. ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام اذا قمت فی الصلاۃ فلا تلصق قدميك بالاخرى، مت جوڑو. ٹھیک ہے نا. دع بینہما فصلا، ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. اسبعا اقل ذلك الى شبر اکثرو، جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسبعن، ایک انگلی کا ہو، اور اکثر کتنا ہونا چاہیے؟ شبر ہونا چاہیے. ٹھیک. خوب اس کے بعد کیا ہے؟ اوامر ہیں. ٹھیک ہے نا. ارسل یدیک ولا تشبک اصابع، اپنے انگلیوں کو آپس میں مت وہ کرو، شبکہ مت کرو. ٹھیک ہے نا. کیا کہتے ہیں اس کو آپ، جو بھی ہے. ٹھیک. اب یہ جو ہے کہ آپ نے قدموں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا ہے، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ نہیں، یہ وجوبی ہے یا ندبی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں کیا پتہ؟ ہمیں تو امر آیا نا. ٹھیک ہے نا. یہ امر وجوبی ہے ندبی ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک. لیکن یہ باقی جن کے ساتھ آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ندبی ہے. یا اگر نہیں ہے تو کراہت ہے، نہیں وہ نہیں ہے، حرمت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، جب باقی سب ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ندب ہوگا. کیوں؟ قرینہ سیاق کی وجہ سے. ٹھیک. آیت اللہ خوئی کیا فرماتے ہیں؟ اما اولا فلانها مشتملة على حدة من الآداب والمستحبات ووحدة السياق تشهد بإرادة الندب من الجميع. آیت اللہ خوئی کون تھے؟ مسلک عقل والے. یہاں کیا جاری کر رہے ہیں؟ قرینہ سیاق جاری کر رہے ہیں، اور قرینہ سیاق جاری کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے مراد بھی ندب ہے. اصل اشکال معلوم ہوا؟ کیا ہوا؟ کہاں ہیں ہم؟ ہاں، مسئلہ کہ حکم عقل پہ اعتراض وحدت السیاق ہے، کہ وحدت السیاق کو سب مانتے ہیں، جبکہ حکم عقل کے ساتھ وحدت السیاق سازگار نہیں ہے. یہ نا، اس کو سیاق سے کیا لینے دینے، اسے کہنا چاہیے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ وجوب ہے. اگلا اعتراض یہ ہے کہ مسئلہ کہ عقل اگر ہم مان لیتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ نسخ بھی نہ ہو، تخصیص بھی نہ ہو، حکومت بھی نہ ہو. یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ باطل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ مثلا نسخ جو ہے، وجوب نسخ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ وجوب نسخ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ناسخ و منسوخ کے قائل ہیں. اللہ ایک چیز کو واجب کرے، اس کے بعد اس وجوب کو چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ نسخ کر سکتا ہے. ٹھیک. لیکن آپ کے مسئلہ کے عقل کی بنا پر نسخ ممکن نہیں رہتا. مسئلہ کے عقل میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے نسخ ممکن نہیں رہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ شارع کس چیز کو نسخ کرے گا؟ وجوب کو. وجوب حکم شرعی ہے یا حکم عقلی ہے؟ حکم عقلی ہے. یہ نا، جو حکم شارع کا ہے ہی نہیں وہ آ کے اس کو نسخ کرے گا. نسخ کون کس کو کرتا ہے؟ اپنے حکم کو نسخ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پہلے یہ کہا تھا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا. پہلے میری طرف سے وجوب تھا، اب میری طرف سے وجوب نہیں ہے. آپ کے حکم عقل کے مطابق وجوب کس نے کہا تھا؟ عقل نے کہا. شرع نے تو کہا ہی نہیں تھا. جب شرع نے کہا ہی نہیں ہے، اس حکم عقل کو آ کے شرع تو نسخ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے نا. بس فکر یہ نسخ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک, اسی طرح تخصیص بھی ہے. تخصیص کیوں؟ تخصیص کیا ہوتا ہے کہ میں نے کہا ہے اکرم کل عالم, میں نے کہا ہے سب عالم کو احترام کرو, اس کے بعد میں خود ان کل عالم میں سے فساق کو نکالوں گا. میں نے تو کہا تھا کہ ہر عالم کا اکرام کرو, لیکن عالم فاسق کا اکرام نہ کرو. میرا جو پہلے عام حکم تھا اس میں سے میں کچھ افراد کو نکال رہا ہوں. سب عالم کے اکرام کا وجوبی میں نے حکم دیا تھا, ٹھیک ہے نا. فاسق سے میں نے اس وجوب کو ہٹا لیا. یہ کیا ہے؟ تخصیص ہے. ٹھیک ہے نا. خوب ہم مسئلے کے عقل والوں سے کہیں گے کہ آپ کہاں سے تخصیص کر سکتے ہیں؟ شارع نے تو وجوب کہا ہی نہیں. شارع نے تمام علماء کے اکرام کو واجب کہا ہی نہیں ہے. جو کہے کہ اب آ کے شارع کہے تخصیص لگائے کہ جو فاسق عالم ہے اس کا اکرام واجب نہیں ہے, آپ نے کہا ہی نہیں ہے واجب ہے نا. جب شارع واجب کہہ ہی نہیں رہا تو پھر عموم ہی شارع کا نہیں ہے, تخصیص بھی شارع کی نہیں ہوگی. ٹھیک, حکومت بھی باطل ہے, حکومت بھی تخصیص. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تصرف کرتا ہے موضوع میں تصرف کر کے جو تخصیص لگتی ہے اسے ہم حکومت کہتے ہیں. ابھی یہاں جب ہم حکومت کریں وہ عام حکومت اور ورود, وہاں پہ بھی یہی اشکال آ گیا نا. خوب بس جب وجوب شرع کی طرف سے نہیں ہوگا, عقل کی طرف سے ہوگا, تو اس وجوب عقلی کو شرع نہ نسخ کر سکتا ہے, نہ تخصیص کر سکتا ہے, نہ حکومت کر سکتا ہے نا. اس حکم عقل اور مسئلہ کے عقل کا نتیجہ کیا نکلا؟ ختم ہو گیا, جو کہ باطل. اس کا مسئلہ کے عقل کا لازمہ باطل ہو گیا. جب اس کا لازمہ باطل ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مسلک ہی باطل ہے نا. اس مسلک کے ماننے والے بھی نسخ کے قائل ہیں, اس مسلک کے ماننے والے بھی تخصیص کے قائل ہیں, حکومت کے قائل ہیں. اس کے ہوتے ہوئے ہم اس بات کے قائل نہیں ہو سکتے. جواب میں کہتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں حکم عقل ہے, یہ عقل جو ہے وہ کاشف ہوتا ہے عن حکم شرعی. مسئلہ کہ عقل والے آ کہہ رہے ہیں نا. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وجوب حکم عقل ہے, یعنی عقل آ کے کشف کرتا ہے کہ یہاں حکم شرعی وجوب ہے. کیونکہ حکم شرعی وجوب ہے, ٹھیک, اس لیے ہم جو حکم عقل کہہ رہے ہیں, یہ حکم عقل کا مطلب یہ نہیں کہ وجوب بھی حکم عقل ہو, یہ نا. اس حکم عقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل کاشف ہے. جیسے آپ نے مقدمات انسداد کی بات پڑھا ہے نا, مقدمات انسداد کے بعد ایک عقل حکم کرتی ہے, ایک عقل کشف کرتی ہے بے حجیت مطلق ظن مطلق. وہاں پر بھی یہ حجیت ظن مطلق جو ہے دلیل انسداد کے بعد یہ حکم عقل ہے نا. اس حکم عقل کو جب ہم کھولتے ہیں تو پھر اس میں کیا نکل آتا ہے؟ کشف بھی نکل آتا ہے. یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم عقل بمعنی کاشف عن حکم شرع ہے. جب یہ کاشف عن حکم شرع ہو گیا تو در حقیقت یہ وجوب شرعی ہو گیا. جب وجوب شرعی ہو گیا تو قابل نسخ و تخصیص بھی ہو گیا. واضح ہے؟ بس مسئلہ کہ عقل سے یہ والا اشکال تو ختم ہو گیا, کیونکہ بڑا خطرناک اشکال تھا. اگر نسخ اور تخصیص اور یہ حکومت وغیرہ نہ ہو تو پھر تو بڑا مشکل تھا. ٹھیک, اس کو کیسے برطرف کیا ہم نے کہا یہ حکم عقل در حقیقت کاشف ہے. ٹھیک, ہم کہیں گے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس بات سے آپ کے اشکالات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. لیکن جو مسئلہ کے عقل والے ہیں وہ خود کہیں بھی اس بات کو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ صیغہ امر مجرد طلب کے لیے,
طلب انشائی کے لیے. اس کے بعد وجوب کو ہم حکم عقل سے سمجھتے ہیں, اور یہ وجوب جو ہے وہ حکم عقل ہے, نہ کہ حکم شرع. اور عقل کاشف ہو, یہ وہ کہتے ہی نہیں. جو چیز وہ کہتے ہی نہیں ہے اس کو آپ ان سے جوڑ دیں اور اس کے ذریعے آپ کیا کر دیں, اس کو ختم کر دیں. ایک ثانیاً نہیں کہتے, انہوں نے یہ بھی تو نہیں کہا نا کہ یہ نہیں ہے. انہوں نے کاشف نہیں کہا, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ کاشف نہیں ہے. تو جہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے نظر میں یہ کاشف ہے, وہی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نظر میں کاشف نہیں ہو سکتا. جو حکم عقل کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہو, ٹھیک ہے نا. ہم ان سے کہیں گے, ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ حکم عقل کیسے کشف کرتا ہے وجوب کو, ٹھیک ہے نا. یعنی خود حکم عقل تو نہیں ہے. خود حکم عقل جس طرح وہ بیان کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے, وہ مولا ہے, ہم عبد ہیں. اس نے جب طلب کیا ہے تو پھر وجوب ہے, الا ان کے کوئی قرینہ ہو, خود وہ کیا کرے, مسوق دے, ترخیص در ترک دے. ٹھیک ہے, اگر اس نے ترخیص در ترک نہیں دیا ہے تو یہ وجوب ہے. ٹھیک, اگر یہ حکم عقل ہو, مولا کو دیکھ کے اور عبد کو دیکھ کے بے مناسبت حکم موضوع کر کے جس طرح بھی ہو پھر تو ٹھیک تھا. اگر یہ کاشف ہے اور عقل کشف کرتا ہے حکم شرعی سے, یعنی اس صیغہ امر میں وجوب شرعی ہے اور عقل فقط کاشف ہے, ہم پوچھیں گے یہ عقل کیسے کشف کرتا ہے, یہ سمجھ میں آنا چاہیے. اگر وہ آگے کہے عقل کشف اس لیے کرتا ہے کہ اس وجوب, اس صیغے سے وجوب تبادر کرتا ہے, جیسے ہی یہ صیغہ آتا ہے تو وجوب تبادر کرتا ہے. جب وجوب تبادر کرتا ہے تو عقل کشف کرتا ہے کہ اس صیغے سے مراد وجوب شرعی ہے. کشف ہو گیا نا, یہ نا, عقل کاشف بھی ہو گیا اور وجوب شرعی بھی ہو گیا. ٹھیک, اور آپ کا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ عقل کو کہاں سے کشف ہوا. لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں پر, اگر تبادر سے عقل نے کشف کیا تو یہ حکم عقل نہیں ہے, یہ واضح ہے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ حق لفظ سے تبادر ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے, وضعن ہے, حکم وجوب بالواضح ہو گیا, حکم عقل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. آپ اگر کہیں کہ عقل مقدمات حکمت سے کشف کرتا ہے کہ یہاں پر حکم شرع وجوب ہے, حکم عقل نہیں ہے نا, عقل صرف کاشف ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو کوئی چیز چاہیے جس کے ذریعے کشف کر کے وہ اپنا حکم نہیں لگا رہا, حکم شرع کو کشف کر رہا ہے. وہ کیا ہوگا, مقدمات حکمت. اگر مقدمات حکمت ہوا تو پھر یہ دلالت صیغہ عام پر وجوب کیا ہو جائے گا, بالاطلاق. ٹھیک ہے نا, یہ حکم عقل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر کیا اس سے پوچھا, ہاں جی اب آپ کیسے کشف کیسے کر رہے ہیں, میرے پاس علم غیب ہے. ٹھیک ہے نا, نہ میں مقدمات حکمت سے, نہ میں تبادر سے, ان چیزوں سے میں کشف نہیں کر رہا حکم. میرے پاس کیا ہے, علم غیب ہے, اور اس علم غیب سے میرا عقل کشف کرتا ہے اس کو حکم شرع. آپ کے علم غیب کو ہم نہیں مانتے. آپ کے پاس کیسا کوئی ایسا علم غیب ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا عقل جو کشف کر رہا ہے, ایک دفعہ عقل خود حکم کر رہا ہے, اس کا راستہ ہو سکتا تھا. ایک دفعہ عقل خود حکم نہیں ہے, حکم جو ہے عقل کا نہیں ہے, عقل فقط کاشف ہے. تو اس کو وسیلہ کشف چاہیے. ہم جب اس وسیلہ کشف کی بات کرتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پھر اصل حکم عقل نہیں رہتا ہے. ٹھیک, بس اشکال واپس آ گیا. اشکال کیا تھا, آپ نسخ نہیں کر سکتے. کیوں, اس لیے کہ حکم وجوب حکم عقل ہے, جو آپ کا حکم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اسے آپ کیسے نسخ کر سکتے. یہاں مدرسے نے ایک پابندی لگائی وجوبی, فرض کر لیں کہ صبح ورزش کرنا واجب ہے, آپ جا کے نسخ کر دیں اسے, کہیں جناب جو وجوب تھا میں نے اس کو نسخ کر دیا.
کہیں گے بھائی آپ کا وجوب تھا ہی نہیں، آپ نے کیسے نسخ کیا؟ ٹھیک ہے، آپ اسے نسخ کر سکتے ہیں جو آپ نے واجب کیا ہو، جو کسی اور نے واجب کیا ہے اسے آپ آ کے نسخ نہیں کر سکتے۔ جب وجوب حکم عقل ہے تو شرع آ کے حکم عقل کو نسخ نہیں کر سکتا، تخصیص نہیں لگا سکتا، حکومت نہیں کر سکتا۔ اگر شرع کی حکومت کو ختم کرنا مسئلہ کہ عقل ہے تو ایسے عقل کو ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود نسخ کو مانتے ہیں، آپ خود تخصیص کو مانتے ہیں، آپ خود حکومت کو مانتے ہیں، آپ خود عروض کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ تخصیص لگاتے ہیں، آپ نسخ کے قائل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوامر حکم عقل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کہ عقل پہ جو اعتراض ہے، ٹھیک۔ یہاں ممکن ہے اس طرح ہم آگے کہیں کہ یہ جو حکم عقل ہے وجوب کا، ٹھیک ہے نا، عقل نے حکم لگایا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، منشا کیا ہے، کہاں سے عقل نے حکم لگایا؟ اس انشاء طلب کی وجہ سے مولا نے انشاء طلب کیا، ٹھیک ہے نا، اس طلب کی وجہ سے عقل نے حکم لگایا کس کا؟ وجوب کا۔ اب اگر شارع اس وجوب کو اٹھانا چاہتا ہے تو منشاء وجوب کو اٹھا لے گا، نسخ کر رہا ہے نا، وہ نسخ ڈائریکٹ آ کر اگر کسی کو کرے، حکم عقل کرے، وجوب کرے، آپ کہیں گے نہیں ہو سکتا، وجوب شارع کا حکم ہے ہی نہیں، یہ نا شارع کہے گا ٹھیک ہے، میں اس منشا کو، اس موضوع کو جس کی وجہ سے عقل نے وجوب کا حکم لگایا تھا، وہ تو میں تھا نا، وہ تو عقل نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، میں نے وہ فراہم کیا تھا، میں اسی کو اٹھا لیتا ہوں۔ اس کو اٹھانے سے، اس کو رکھنے سے وجوب آیا تھا، اس کو اٹھانے سے وجوب ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو وجوب تھا وہ در حقیقت میرے طلب کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے نسخ کیا، آپ اعتراض کرتے ہیں جو آپ کا نہیں تھا آپ اس کو نسخ نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں میں اسے نسخ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، میں اس موضوع کو نسخ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ وجوب عقلی آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو در حقیقت ابھی تسامح در تعبیر ہے، اگر آپ بہت دقت سے کہنا چاہیں گے میں وجوب کو نسخ نہیں کیا، میں نے طلب کو نسخ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کہے جی طلب تو نسخ نہیں ہوتا، طلب تو باقی رہتی ہے، یعنی وہ آیت تو باقی ہے نا، منسوخ آیت باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نسخ تلاوت کے قائل نہیں ہیں، ہم نسخ حکم کے قائل ہیں۔ آپ کی طرف سے یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ بھئی اگر ایسا ہے تو اس طلب کو تو شارع نے نہیں اٹھایا، اس طلب کو تو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس کو اٹھایا ہے؟ ہم نسخ حکم کے قائل ہیں نا، تلاوت رہتی ہے، حکم نسخ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ خوب ہم کہیں گے وہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ اب طلب نہیں کر رہا ہے، وہ صرف تاریخ کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے پہلے یہ طلب کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں طلب ہے؟ طلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں طلب نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے نسخ کر کے کہا ہے کہ اب مجھے اس کی طلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے جو پہلے تاریخ میں طلب کیا تھا اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں؟ نہیں، ڈیلیٹ نہیں کر رہا، میں رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو اس میں مصلحت ہے، پتہ چلے یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قانون پاس ہوا ہے، جہاں پہ امر نہیں ہے، اخبار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قانون پاس ہوا ہے، اس کے بعد دوسرا قانون آیا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو اپنی جگہ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہت ہو گیا تو اس قانون کی کتاب میں سے اس حکم کو وہاں سے نکال کے نیچے لے آئیں گے، ٹھیک ہے، نیچے لا کے اوپر لکھ دیں گے کہ یہ اب حکم یہ ہے، اس سے پہلے والا حکم یہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر بھی یعنی اگر آپ یہ کہیں گے شارع نے طلب نہیں اٹھایا، طلب اٹھایا ہے، کیونکہ اگر شارع نے نسخ کر کے طلب نہ اٹھایا ہو تو اس کے پیچھے وجوب نے خود بخود آنا تھا، ٹھیک۔ اس سے
یہ آخری اعتراض تو برطرف ہوا نسخ اور تخصیص و فلان کا، لیکن پہلے والے جو اعتراضات ہیں مسئلہ کے عقل پہ وہ اپنی جگہ باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئے. پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ لوگوں نے آگے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ حکم عقل نہیں ہے، حکم عقلاء ہے. اب وہ ہم بیان نہیں کریں گے سارا، آپ لوگوں نے خود اگر چاہتے ہیں تو ان کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، کہ حکم عقل اور حکم عقلاء میں کیا فرق ہے اور اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. بعض آگے کہتے ہیں یہ نہ حکم عقل ہے نہ حکم عقلاء ہے، یہ بنا یہ عقلاء ہے، وجوب. ہم جو صیغہ امر سے وجوب سمجھ رہے ہیں یہ نہ بالوضع ہے، نہ بالاطلاق ہے، نہ بالانصراف ہے، بلکہ کیا ہے؟ ببناء عقلاء ہے. جیسے پہلے ہم نے بے حکم عقل پڑھا ہے، اس حکم عقل کو حکم عقلاء بھی کر دیتے ہیں. اور پھر مجھے حکم عقلاء کہنے والے یا بناء عقلاء کہنے والے کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں بے حکم عقل ہے ان کی مراد بھی عقلاء ہے. اس پر بھی یہی اعتراضات وارد ہیں سملر. اب ان کو دوبارہ صرف فریز کرنا ہے، وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. بس ابھی تک ہم اس بحث سے آج نکل گئے. ابھی تک ہمارا یہ تھا کہ صیغہ امر ظاہر ہے وجوب میں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ظہور بالوضع ہے، یہ جو انشاء طلب کیا ہے اسی انشاء طلب سے تبادر ہوتا ہے وجوب، تو یہ بالوضع ہو گیا. یہاں ہمیں پھر یہ والی ساری مشکل نہیں ہے. صرف مشکل کہاں ہے کہ آپ اس تبادر کو ثابت کرو. وہاں ہم نے اعتراض کیا تھا بھی، اگر یاد ہے سارا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تبادر جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا یہ حق کے لفظ سے ہے. اگر حق کے لفظ سے نہ ہو تو پھر یہ تبادر علامت حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کیا ہو؟ بے انصراف ہو، ٹھیک ہے نا. انصراف کس سے ہوتا ہے؟ کثرت استعمال سے. اگر آپ کہیں انصراف کثرت استعمال سے ہے اور استعمال صیغہ امر کثیر ہے وجوب میں، اس لیے انصراف ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے ندب میں بھی کوئی کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو انصراف ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ مناسبت حکم موضوع سے. یہ والا پھر مسئلہ، یہ والا اشکال اس سے حل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. خوب، یا آپ آ جائیں اطلاق پر، آ جائیں اطلاق پر آ کر آپ وجوب کو مقدمات حکمت سے ثابت کریں، یا آپ حکم عقل پہ آ جائیں، یا آپ حکم عقلاء پہ آ جائیں، یا آپ بناء عقلاء پہ آ جائیں. یہ آپ کے پاس سارے راستے ہیں. ان سارے راستوں میں سے چل کے پہنچنا کہاں ہے؟ وہی وجوب پہ پہنچنا، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم ان میں سے کس کو اختیار کریں گے تو پھر ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں آخر میں یہی آئے گا. اگر سمجھ میں آخر میں یہی آئے گا تو پھر یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا راستہ کیوں اختیار کریں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جو مرضی مان لیں، ٹھیک ہے نا. فرق پڑتا ہے. کہاں فرق پڑتا ہے؟ جیسے ہم نے یہی کہا نا اس مثال میں کہ آپ کو امر آ گیا ہے اور امر آپ کو کہہ رہا ہے کہ دونوں پاؤں کے کا کم سے کم بالکل بھی نہیں جوڑنا ہے اور بہت زیادہ شبر سے زیادہ نہیں کرنا ہے، ایک انگلی سے کم فاصلہ نہیں کرنا ہے. یہ امر آ گیا. اس امر کا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ وجوبی ہے یا ندبی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آ جائے گا فائدہ. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہ عقل ہے، آپ پھر اس کا ندب نہیں کہہ سکتے. اگر آپ بالوضع کہہ رہے ہیں یا بالاطلاق کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے وحدت سیاق قرینہ بنے گا، ہے نا. اس قسم کی امپلیمنٹیشنز ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پھر تو کوئی فرق ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. اگر بالوضع ہے تو پھر مسئلہ بالکل آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ کے پاس وہ صیغہ آیا، ٹھیک ہے نا، یہ بالوضع کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے. آپ سیدھا چلتے چلے گئے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا.
اگر بال انصراف ہے، بال اطلاق ہے، تو پھر آپ کو مقدمات حکمت دیکھنا پڑے گا نا، وہ آپ کو ایک مرحلے کے بعد وہ آپ کو وہ وجوب دے گا۔ اگر حکم عقل ہے تو پھر آپ کو اس طرح چلنا پڑے گا بلڈوزر کی طرح، پھر آپ کو کوئی نسخ بھی نہیں آئے گا، تخصیص بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا آپ کے راستے میں، آپ بالکل ہی آزاد ہو گئے۔ ہے ایک ہی چیز، صیغہ امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں، لیکن اس کو آپ جس چیز سے ثابت کریں گے پھر اس کے اپنے اپنے لوازم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں آپ کے صیغہ امر آئے گا نہ میں نے وجوب میں اس کو حمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری ہمیں آپ مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ٹھیک، ایک مسئلہ صرف ادھر رہ جاتا ہے، وہ بھی ہم حل نہیں کریں گے، آپ خود حل کریں، جس کی وجہ سے یہ آئے تھے مسلک عقل کی طرف کہ بھئی ایک ہی امر ہے، اس میں وجوبی بھی ہے اور استحبابی ہے، اغتسل للجمعۃ والجنابہ، اس مشکل کو مسلک عقل حل کرتا تھا، اس مشکل کو آپ باقی مسالک پہ حل کریں تو آپ چلے جائیں وہاں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو صرف راستے بتا رہے ہیں نا، کیونکہ ان میں سے ہر سارے چھوٹے چھوٹے ہم کرتے رہیں پھر کافی وقت چلا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ پتہ کیا آتا ہے، آپ اس کو بہت ڈیٹیل میں سارے جزئیات کرتے چلے جائیں، آپ اصل چیز ذہن سے نکل جاتی ہے کہ کر کیا رہے، آپ کو اصل چیز اگر پتا ہو، اصل مقصد پتا ہو کہ ہم نے کرنا یہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ راستے ہیں یہ خود بخود پھر مل جاتے ہیں۔ اگر اصل مقصد پتا نہ ہو، یا مقصد تو پتا ہے لیکن راستوں میں اتنے زیادہ تفصیل میں چلے جائیں کہ مقصد آپ بھول جائیں، تو راستے جتنے مرضی آپ منعقد کر لیں آپ منزل تک نہیں پہنچتے، اس کے کہ منزل آپ کے نظر میں نہیں ہے، منزل ہمیشہ نظر میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب منزل پر ہمیشہ نظر ہوگی، وہ منزل پہ نظر آپ کو بتا رہی ہوگی آپ کا راستہ کیسا ہے، آپ کو منزل سے نزدیک کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ یہ آپ کے اصول میں بھی ہے اور آپ کی زندگی کا بھی یہی اصول ہے۔ ہم زندگی کے بہت سے فیصلے اس لیے غلط کرتے ہیں کہ ہمارے مقصد پر نگاہ نہیں ہوتی، یہ مینس ہے نا، ہم ان مینس کو دیکھتے ہیں، انہی میں دیکھتے ہیں اس میں کس میں زیادہ فائدہ ہے، کس میں کم فائدہ ہے، ان میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارا سارا فائدہ مقصد پہ ہے، منزل پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان میں کوئی فائدہ ہے تو یہ کوئی وقتی فائدہ ہے، اور یہ فائدہ اگر مجھے میرے اصل مقصد سے دور کر رہا ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ منزل پر ہماری نگاہ ہو، اگر منزل پہ نگاہ ہو، ٹھیک، اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ بھئی اس تک پہنچنے کا یہ راستہ اقرب ہے، اس راستے میں آنے والی ساری مشکلات میرے لیے آسان ہیں، پھر ان مشکلات کی وجہ سے میں وہ راستہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے پتا ہے کہ یہ راستہ ہے تو مشکل، مثلا ایک موٹر وے ہے، راستہ بہت آسان ہے فلان ہے، لیکن 400 کلومیٹر ہے، دوسرا راستہ ہے وہ جی ٹی ہے یا جی ٹی بھی نہیں ہے، اس سے بھی کوئی وہ ہے، وہ 200 کلومیٹر ہے، مجھے مشکلات آتی تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو آسان روڈ پہ مجھے 5 گھنٹے جانا ہے، اس کی جگہ میں ادھر سے 3 گھنٹے میں پہنچا ہوں، تھوڑے سے جمپ لگیں گے، برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جمپ آپ کو برے نہیں لگ رہے، لیکن اگر آپ کو مقصد پہ نگاہ نہ ہو، ادھر آپ کو لگ رہا ہے بالکل شیشے کی طرح سڑک ہے، ادھر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ کھڈے ہیں، آپ کس سے جائیں گے؟ شیشے کی طرح والوں میں جائیں، فیول بھی آپ کا زیادہ ضائع ہوا، ٹائم بھی آپ کا زیادہ گیا، ٹھیک ہے، تھکاوٹ بھی زیادہ ہو گئی، تو آپ کی انشاءاللہ ہم سب کی نگاہ منزل پر ہمیشہ رہنی چاہیے، یعنی کہ کبھی کبھار اٹھ کے منزل کی طرف دیکھیں۔ آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ کا کندھا ہمیشہ کس کی طرف رہنا چاہیے؟ کعبے کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے یوں ہلا دیں، سارا طواف گیا، کسی نے دھکا مارا آپ پورے گھوم گئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے تو نہیں کیا، آپ کی منزل، آپ کی نگاہ تو اپنی منزل پہ ہے نا، کسی کے دھکا مارنے سے آپ کی نگاہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے خود کیا گئے، اس لیے کہ آپ کی نگاہ پھر مرکز پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ زندگی میں بھی جو طواف کرنا ہے اس میں
اپنے مرکز سے نگاہ کو نہیں ہٹانا، شانہ ہمیشہ مقصد پر، مرکز پر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم آج فقہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ رات دیر سے پہنچے سفر سے، تو اس لیے آج فقہ کی ہمیں چھٹی دے دیں، کل انشاءاللہ فقہ بھی پڑھیں گے۔